براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر سے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، تو آدھے سے زیادہ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ سوالات ہیں، جوابات ہیں۔ جب آپ بائبل کی طرف آئیں گے، وہاں پر بھی آپ کو بہت سے سوالات اور جوابات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ سوال اٹھانا اور جوابات ڈھونڈنا سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو جب سچی بات کا پتہ چلتا ہے اور جو بات انہوں نے پہلے سن رکھی ہوتی ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے یا مبہم تھی تو باتیں صاف ہو جاتی ہیں، تو وہ ان سچی باتیں پہنچانے والوں کو یہ خطاب دیتے ہیں، جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ باتوں کو کھولنے والوں کو یا درست اور صحیح باتیں جو پہنچانے والے ہیں ان کو یہ خطاب دیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ لا علمی اور کم علمی اور جہالت کی دلیل بھی ہے۔ ضروری ہے کہ علمی رویوں میں ہم باتوں کی تحقیق کریں، جیسا میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور پھر ہم خود تحقیق کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ اخذ کریں، جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں، وہ ہماری آزاد مرضی ہے۔ ہمارے ایک کالر نے درخواست کی تھی کہ جناب بائبل جو کیتھولک بائبل ہے اس میں 72 کتب ہیں، جو پروٹیسٹنٹ ہے اس میں 66 کتب ہیں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، تو اس پر ایک پروگرام کیجئے۔ اسی لیے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس کی جو کتب مختلف ہیں رومن کیتھولکس میں اور پروٹیسٹنٹ میں اور دیگر فرقوں میں بھی، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ شو اسی لیے ہے۔ شو کے شروع میں ہی درخواست کر دینا چاہتا ہوں، جو بھی لوگ کال کرنا چاہیں آپ ضرور کال کیجئے۔ اور پھر ہمارے ایک بھائی جمیل صاحب نے فیس بک پر لکھا کہ جناب فرانس میں بائبل اور ہے، امریکہ میں بائبل اور ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ کی تو بائبلیں ہی بدلی ہوئی ہیں، تو آپ کس طرح سے ہم اس بات تک پہنچے کہ کون سی بائبل جو ہے وہ صحیح مانی جائے؟ باتوں کی کچھ دلیل، کچھ بنیاد بھی ہوتی ہے، اور جب بنیاد نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو بہتر ہے کہ پھر ہم سوچیں۔ جمیل صاحب نے بات تو کر دی ہے، اب یہاں پر میں شروع میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل امریکہ میں، فرانس میں فرق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا فرق کیا ہے اس میں۔ اور یہاں پر میں بات واضح کر دوں کہ ایک اور ہمارے مولانا ہے گوجرانوالہ سے، انہوں نے بھی لکھا ہوا تھا، جی بہت سارے ورژنز ہیں، مختلف ہیں، کنگ جیمز ہے، NIV ہے، اور دیگر بہت سے ورژنز ہیں۔ تو جناب محترم مولانا صاحب اور محترم جمیل صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مختلف بائبلیں ہیں، دراصل یہ تراجم ہیں۔ اصل جو زبان ہے وہ یونانی، عبرانی اور کچھ حصے آرامی میں ہیں، تو وہ تو اصل زبانوں میں محفوظ ہیں، موجود ہیں، لائبریریوں میں ہیں، لیکن یہ آپ تراجم کی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ ترجمے کی بات کریں گے تو آج میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس کتاب کو الہامی مانتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو پہلے اس کے تراجم پڑھ لیجئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے۔ تو آئیے ہم پہلے آج قرآن میں سے کچھ آیات دیکھتے ہیں، بلکہ ایک ہی آیت ہے لیکن 3 تراجم میں اس کو دیکھیں گے۔ تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ غور سے آج پروگرام کو دیکھیے، اور یہ چلتا بھی رہے گا ساتھ ساتھ۔ جب آپ کہتے ہیں جی بائبلیں مختلف ہیں، تو وہ تراجم ہیں، ترجمے ہیں جو کیے گئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم قرآن میں سے دیکھتے ہیں جو اردو کا ترجمہ کیا گیا ہے،
ان میں سے 3 جو مترجمین ہیں ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کتاب کو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے تو وہ کیا تاثر اس سے لے گا جو آپ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے جو پہلا یہ 22واں چیپٹر ہے قرآن کا، 22ویں سورت ہے اور اس کی 52 آیت ہے۔ تو پہلا ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں کہ بائبلیں مختلف ہیں جو کہ ترجمے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں، قرآن میں 22واں چیپٹر ہے اور اس کی 52 آیت ہے۔ پہلا ترجمہ مولانا فتح محمد خان جلندری صاحب کا ہے، کتب میرے پاس ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ترجمہ مولانا فتح محمد خان جلندری۔ آئیے اسی آیت کو دیکھتے ہیں، خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑی انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے۔ اسی آیت کو آگے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک اور ترجمہ ہے، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، اور پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اب یہ تینوں آیات ہم نے اس سلائیڈ پر اکٹھی کر دی ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ ان آیات کو پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے میرے مسلمان بہن بھائی، پہلی آیت میں پہلا جو ترجمہ ہے، پھر دوسرا ترجمہ ہے، اور پھر تیسرا ترجمہ ہے۔ تو پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ جو رسول ہے یا نبی ہے وسوسہ اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ نیچے کی جو تقی عثمانی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے، الفاظ مختلف استعمال ہوئے ہیں، اور جو آخری آیت کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو اب میں اپنے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں اور خاص طور پر جمیل صاحب، وہ دیکھیں کہ الفاظ مختلف ہیں جناب، اور پہلی 2 آیات کے بعد تیسری آیت کو دیکھ لیجئے تو اس میں جو مفہوم ہے، جو معنی ہیں، اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بائبلیں مختلف آپ کہتے ہیں نا، وہ تراجم ہیں بھائی جی، تو جو ترجمے ہیں وہ تو اسی طرح سے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی، کتابیں آپ کی ہیں، مترجمین آپ کے ہیں، اور پھر اب آپ فیصلہ کیجئے، اور امید ہے آئندہ آپ کم علمی اور لا علمی کے لبادے سے باہر نکل کر کچھ علمی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، تاکہ ایسے الزامات جو بے بنیاد ہیں وہ نہ لگائے جائیں، اور اگر لگائے جائیں بھی تو پھر تحقیق کی طرف ہم رجوع کریں۔ اب یہ تو ہم نے تراجم کی بات کر لی۔ اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں جو ہماری اسلامی کتب ہیں ان کے بارے میں،
تو میں کچھ نہیں کہتا، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک کلپ دیکھتے ہیں، اور یہ پاکستان کے میڈیا پر یہ سارے پروگرامز ہیں، ہمارا کوئی پراپوگنڈا نہیں ہے یا ہم یہ پروگرام ترتیب نہیں دے رہے، یہ پاکستان کے میڈیا پر ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں وہ صاحبان کیا بات کر رہے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلپ دیکھتے ہیں۔ مسلمان قانون نہیں بنا سکتا کہ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شارع قرار دیا گیا ہے۔ آپ بھی قانون نہیں بنا سکتے، قانون صرف اور صرف کائنات کے خالق اور مالک اللہ کا چلتا ہے۔ میں نے جو بات کی تھی انہوں نے میری بات کاٹ دی، غلط کر۔ میں نے کہا جی اگر سپریم لا قرآن و سنت ہے، میں نے ان سے پوچھا تو قرآن و سنت کی قرآن کی تفاسیر ہونی چاہیے، حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے، جو قانون ہوتا ہے اس کی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہاں قرآن کی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے، کیسے آپ سمجھیں گے؟ حدیث کی کتابیں نہیں، 150 سے زائد حدیث کی کتابیں ہیں، اور 150 کے قریب حدیث کی جو ہے وہ تفسیر کی کتابیں ہیں، ایک تفسیر کی کتاب نہیں۔ تو قرآن یہ سپریم لا کیسے ہونے کا؟ یہ ایسے جھوٹ ہے، فریب ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے چلے چلتے رہیں، تمہاری محبتیں چلتے رہیں، ہر کوئی کہے جی بڑے بے ضرر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ ایمان ہمیں قرآن اس کے خلاف درس دیتا ہے۔ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ محمد کریم پہ نازل ہونے والا رب کا کلام سناؤں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرا مالک فرماتا ہے صحابہ کی یہ مثال انجیل میں ہے، تورات میں ہے، کہ زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، بیج سے ایک چھوٹی باریک سی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، وہ پھر تنا بنتی ہے، تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، کسان اس کھیتی کا رکھوالا اپنی لہلہاتی مضبوط ہوتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ناظرین کلپ آپ نے دیکھا، اور میں امید کرتا ہوں جمیل صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور دیگر جو صاحبان الزامات لگاتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اب مولانا کے الفاظ سنیے۔ دونوں صاحبان نے بہت واضح طور پر بتایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، الفاظ آپ سنیے گا، میں صرف دہرانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ پھر سے دیکھیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں، ہماری بات نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ کون سی تفسیر جو ہے اس کو مانیں۔ پھر انہوں نے واضح طور سے کہا کہ اتنی کتابیں ہیں احادیث کی، بہت سی تفاسیر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس کو مانیں۔ پھر جو دوسرا کلپ تھا، جو دوسرا حصہ تھا اس کلپ میں، وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کی پیروی تقلید کی مثال کون سی ہے، کہاں پر ملتی ہے۔ تو یہ کلپ بار بار دیکھیے، اور پھر خود جو کچھ اس کلپ میں ہے اس کی روشنی میں آپ تجزیہ کیجئے، تحقیق کیجئے، مطالعہ کیجئے، اور پھر آپ کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے تو واضح کہا، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ آپ دیکھیے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، یہ بالکل یوٹیوب پر ہیں، سارے چینلز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ تنقید کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک علم ہے جس کو تقابلی جائزہ کہتے ہیں، اور جب تقابلی جائزے کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر ایک کتاب کو نہیں، باقی کتابوں کو بھی آپ دیکھیے، اور پھر موازنہ کرنے کے بعد آپ بات کریں۔ اب محترم جمیل صاحب نے کہا جی جو قرآن ہے وہ شروع سے اس میں کسی زیر زبر کا کوئی کمی نہیں ہوئی، کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو شاید وہ مطالعہ نہیں کرتے۔ میں یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں محترم کو، اور یہ کسی مسیحی نے نہیں لکھی ہوئی، یہ فرید بک ڈیپو پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی سے ہے، اور یہ میں دکھا دینا چاہتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ کتاب ہے، اور اس میں جو ٹائٹل ہے یہاں پر یہ ہے قرآن مجید کے نزول اور جمع اور ترتیب کے حالات۔ اب میں چاہوں گا کہ جمیل صاحب اور جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس میں
اس کا جو یہ حصہ ہے اس کو پڑھیں۔ اب میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ مثل لاہور تاج کمپنی اور یہ دہلی کا ہے، فرید بک ڈیپو، 422 بازار، مٹھیا محل، دہلی کا ہے یہ دیکھ لیجئے اور آپ پڑھیے۔ اب یہاں پر یہ جو چیپٹر ہے اس کو دیکھیے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زیر زبر جو ہیں وہ شروع سے ہیں تو ضرور پڑھیے، یہ کسی مسیحی نے، یہودی نے، ہندو نے، سکھ نے نہیں لکھا، یہ آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہوا ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر، یہ اس حوالے سے آپ کو ملیں گی۔ اب میں یہاں پر صاف لکھا ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ترتیب ہے، نزول ہے، اس کی بات ہے، اور اگر آپ آئیں گے صفحہ نمبر دیکھیں گے 30، تو اس میں ہے کہ کون سی جو آیات ہیں وہ نکال دی گئی ہیں، منسوخ کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں صرف آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ کب اور کہاں کہاں اس میں جو باتیں اہم ہیں وہ آپ یہاں سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 4 ہے، اور صفحہ نمبر 4 سے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ بات کرتے ہیں وہ شاید پڑھتے نہیں پہلے کہ کس طرح سے یہ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ سے مناظرہ بھی کیا۔ کیا مناظرہ کیا؟ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی اور کبھی اس کے خلاف، بس فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ سب مدارج طے ہو چکے، حضرت فاروق نے اس کے پڑھنے پڑھانے کا سخت اہتمام کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی نظر ثانی کی، اور جہاں کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح فرمائی۔ سالہ سال سے اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ سے مناظرہ بھی کیا، صحابہ سے مناظرہ کیا۔ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف، پس فوراً اس کی تصحیح کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے 7، یہاں پر پھر حضرت عثمان کا دور آ جائے گا کہ انہوں نے 7 جلدیں جو تھیں وہ بنوائیں، اور قرات پر جھگڑا تھا۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال ہے، یہ دیکھ لیجئے، ان سب جھگڑوں سے دین اسلام کو پاک کر دیا، تو قرات پر جھگڑا تھا یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جھگڑا اگر پڑھنے میں ہے تو تحریر کی تصحیح کروانا اور باقی تحریروں کو جلا دینا، یہ ایک نکتہ ہے، ایک سوال ہے جس پر بات کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ہم کہتے ہیں جی ساری ترتیب جو ہے وہ آسمان سے ہے، تو یہ اب آگے دیکھیے، قرآن مجید میں آیتوں اور سورتوں کی ترتیب جو اس زمانے میں ہے یہ بھی صحابہ نے دی ہے، مگر نہ اپنی رائے اور قیاس سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے پڑھتے تھے اور جو ترتیب اس کے عہد مبارک میں تھی اس کے ذرا بھی خلاف نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، صرف 2 سورتوں کی ترتیب البتہ صحابہ نے اپنے قیاس سے دی ہے، براتا اور انفال، تو یہ بھی یقیناً خلاف لوح محفوظ نہ ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر 2 سورتوں کی ترتیب البتہ صحابہ نے اپنے قیاس سے دی ہے، تو یہاں پر جو الہی رہنمائی ہے اس پر یہاں پر پھر ایک ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب پھر یہ خاص پڑھ لیجئے یہاں پر، بعض اور صحابہ نے بھی مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ یہاں پر دیکھیے بعض اور صحابہ نے بھی، اور یہ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کو جمع کیا تھا، کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی، کسی کی اور کسی طرح جا بجا منسوخ التعداد آیات بھی ان میں کسی غرض سے مندرج تھیں، کہیں کہیں تفسیری الفاظ بھی ان میں لکھے ہوئے تھے۔ اب یہ پورا چیپٹر آپ پڑھ لیجئے، وقت کم ہے لیکن میں پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ فرید بک ڈیپو پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی سے چھپا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ مکمل طور سے پتہ ہے۔
اب اس کو آپ پڑھیے ضرور، اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، میں نے جناب یہ آپ کی کتاب ہے اس سے پڑھی ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جناب یہ بالکل اسی طرح سے محفوظ ہے، یہ ترتیب انہوں نے بتائی ہے کس طرح سے جمع کیا گیا اور کون سے مراحل میں سے گزرنا پڑا۔ جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو ہمارے جید علماء میں سے بڑا نام ہے جاوید غامدی صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں، آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ ایک سوال جاوید صاحب اور پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھ لیں کہ مسلمانوں میں بالعموم ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ بائبل میں یعنی وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی کتاب تورات ہے، کون سی انجیل ہے، تو آپ ایک اسکالر کے طور پر اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ عام طور پر ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے اور قرآن مجید نے جو ان کی تفصیل بتائی ہے اس سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ اصل میں معاملہ وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ قرآن کے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے وہ ایک نزولی ترتیب سے آیا ہے، اس کے بعد پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکومت حاصل ہو گئی تو آخری زمانے میں پھر قرآن مجید کو جمع و ترتیب دے کے مرتب کیا گیا اور پھر وہ ہمیں کتاب کی صورت میں دیا گیا۔ تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نزول کی ترتیب تھی، ایک بعد میں وہ ترتیب ہے جس کے تحت اس کو کتاب کی حیثیت سے مرتب کیا گیا۔ یہ تورات جو ہے یہ تو ترتیب پا گئی، چنانچہ تورات کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی 4 کتابوں کے اندر جو خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے کتاب استثناء میں اس کو مرتب کر دیا گیا۔ اصل تورات کتاب استثنائی ہے، باقی جتنا ہے وہ نزولی ترتیب سے، تو وہاں دونوں پہلوؤں سے محفوظ ہے۔ انجیل کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اقتدار حاصل نہیں ہوا تو اس وجہ سے کوئی باقاعدہ منظم حکومت نہیں بن سکی، کوئی نظم نہیں بن سکا، تو وہ اپنی نزولی ترتیب سے باقی رہ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر مختلف راویوں نے بیان کر دیا۔ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مکے کے بعد رخصت ہو جاتے تو قرآن بھی ہمارے پاس اس صورت میں ہوتا، کیونکہ وہاں یہ موقع مل گیا کہ اس کو ترتیب دے دیا جائے جیسے تورات میں موقع مل گیا۔ تو تورات مرتب ہے اور اس میں نزول کی ترتیب کے بعد اس کی ایک باقاعدہ ترتیب دے کے آپ پڑھیں کتاب استثناء کو تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ انجیل کے ساتھ نہیں ہو سکا، اس وجہ سے مسلمانوں کو تعجب ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس اصل میں انجیل کی روایتیں ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد اسی طریقے سے مرتب کی گئی ہیں۔ ان کو قرآن مجید کی آپ روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں خدا کا کلام ہے، خدا کا نور ہے، خدا کی ہدایت ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کے بارے میں شرح و تفسیر کے اختلافات ہوئے ہیں، ورنہ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے وہ تو بالکل ٹھیک وہی تصور پیش کرتی ہے دین کا جو قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ آپ کو اعمال صالحہ کی بنیاد پر جواب دہ ہونا ہے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے رحم، محبت اور خدا کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہے اور انسانوں کے ساتھ معاشرت پیدا کرنی ہے۔ ناظرین آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا، انجیل خدا کا کلام ہے۔ اصل بات خدا کی بادشاہت میں انسان ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ خاص بات ہے جو کسی بھی شخص کو، وہ مسیحی ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی اس کا مکتبہ فکر کیوں نہیں ہے، کسی بھی وہ دین کی پیروی کیوں نہیں کرتا، وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے واضح طور سے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ میں جب بات کرتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ خدا کا مقصد انسان خدا کی دی ہوئی ہمیشہ کی زندگی جو اس کی بادشاہت کا حصہ ہے وہ بن چکا ہے یا نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ آپ کی آخرت کہاں گزرے گی، اس کی ضمانت اس زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ سوال اٹھایا گیا تھا اور ضروری ہے ان کے جوابات بھی دیے جائیں۔ پروگرام فضل ربی میں آپ ہر قسم کا سوال اٹھا سکتے ہیں اور کلام کی روشنی میں ہم سیکھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مسیحوں کی جو بائبل ہے اس میں 72 کتابیں ہیں، 66 ہیں، اور میں سوال کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے جن سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مدلل انداز سے، تاریخ کی روشنی میں، علم الہی کے اصولوں کے مطابق ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ متعارف کروانا چاہتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں،
ये जुमला बोलना पड़ता है, मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ जनाब मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब। असगर भाई खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक मौका देने के लिए और एक ऐसा मौजू के ऊपर जिक्र करने के लिए जिस पे हमारा आखिर टिका हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए आपको। जी, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद ने आपको ये बुलावा दिया है और आप पर ये बातें खोली हैं ताकि नस्ल इंसानी उन बातों से आशना होकर ये जो खुदाई बरकत है वो उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन सके, या अब इंसानों पर इसका इन्हिसार है। प्रोफेसर साहब, कैथोलिक जो बाइबल है उसमें 72 कुतुब हैं, प्रोटेस्टेंट में 66 हैं, ऑर्थोडॉक्स में 80 के करीब, और जो स्मार्टन हैं उनमें 5 या 8 के करीब मिलती हैं। अब आपसे ये दरख्वास्त है कि ये एक तजाद है, जब कोई भी गैर मसीही या मसीही भी सोचेगा तो ये तादाद तो फ़र्क है। अब आपसे दरख्वास्त है, आप इनका पस मंज़र बयान फरमाइए, ये क्यों है और आज इनको समझने की दुरुस्त सम्मत और तरीका क्या है? आपका वक्त है जनाब। जी जनाब, हम पहले आपको बता दें कि ये जो इतराज़ आज सुनने के लिए मिलता है, और जो आपने 2-3 नाम बताए जिन्होंने फेसबुक पे कमेंट लिखा है, तो ये सबकी शुरुआत जो होती है इस्लाम में पहले एक इब्न हाज़म साहब ने किया, और उनके बाद जो एक बड़े उलमाओं में से गुजरे रहमतुल्लाह कैरानवी साहब, और जिनकी किताब आप जानते हैं कि आज बाइबिल से कुरान नाम से छपी है, लेकिन ये इज़हारुल हक है, और ये इसके जिल्द नंबर 1 और 2 में इसकी तसरीह करते हैं। और वो कहते हैं कि देखिए, आप जो प्रोटेस्टेंट उलमा है या मसीह हैं, तो आपके पास 66 किताबें हैं, रोमन कैथोलिक के पास 72 है, और जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं उनके पास 80 है। तो आपको कैसे मालूम कि केवल 66 आपका सही है? तो आइए हम पहले इसे खुलासा कर दें कि मसीही ईमान का जो ताल्लुकात है वो खास तौर से इंजील के ऊपर है, यानी जिसे हम नए अहदनामा कहते हैं। और नए अहदनामे के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो रोमन कैथोलिक के पास 27 किताब है, हमारे पास भी प्रोटेस्टेंट के पास 27 किताब है, और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के पास भी 27 किताबें हैं। लेकिन अब जो मसला है हमारा इस सवाल का लेना देना, वो है पुराने अहदनामा, यानी यहूदियों के किताब से ताल्लुकात है। प्रोफेसर तो साहब, उसमें बहुत शुक्रिया, आपने ये बात बताई। तो नाज़रीन, मैं वाज़ेह कर दूं कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया है कि जो नए अहदनामा की कुतुब हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बात याद रखिए जब आप एतराज़ उठाते हैं। नए अहदनामा की जो कुतुब हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, तादाद एक है। तो ये अब अगली बात सुनिए कि पुराना अहदनामा जो है, अगर उसमें जो कुतुब हैं उनकी तादाद फ़र्क है तो वजह क्या है, कैसे समझें? जी प्रोफेसर साहब। जी, और देखिए, ये पुराना अहदनामा जो यहूदी लोगों का है, इसे कहते हैं तौरेत शरीफ यानी तनख, जिसमें तौरा, नेबीन और केतुबीन, ये 39 किताबें हैं, और ये यहूदी उलमाओं ने इसको प्रिंट किया है। और हम आपको बता दें कि तमाम जो अंबिया कराम थे, आप जानते हैं, यहाँ तक कि कुरान में भी इसका जिक्र है कि आप तमाम अंबिया कराम जो तशरीफ लाए थे वो इस्राएल मुल्क में थे। और इस्राएल मुल्क जो फ़लस्तीन से आज हम जानते हैं, तो मैं फ़लस्तीन लफ्ज़ का इस्तेमाल करूंगा बार बार, तो फ़लस्तीन मुल्क में वो लोग आए थे, और इसलिए फ़लस्तीन मुल्क के लोग अंबिया कराम को जानते थे, उनके तालीम को जानते थे, उनके बारे में अच्छे तरीके से वो वाकिफ थे। लेकिन आपको मालूम है कि इस्राएल मुल्क एक तरीके से ऐसा मुल्क रहा जिसने खुदा के हुक्म को कई बार नहीं माना है, और खुदा बार बार अंबिया कराम को भेजता रहा। आखिर में खुदा ने BC 722 में जो 10 कबीले के लोग थे इसराइल का, जो नॉर्थन पार्ट कहते हैं इसराइल का, उसे असीरिया में खुदा ने गुलाम बना के भेज दिया। लेकिन तो भी जो यहूदा के 2 गोत्र बच गए थे, उन्होंने भी इससे तालीम हासिल नहीं की, और 586 BC में इनको बेबीलोन में खुदा ने गुलाम बना के भेजा। और 70 साल के बाद यहाँ तक कि बेबीलोन के जो 2 गोत्र के लोग थे, 2 कबाइल के लोग, वो वापस आते हैं। एंड हजरत हगाई और मलाकी एंड जकरिया, ये एक नबी थे जो उसके बाद आते हैं।
لیکن تو بھی اسرائیل نے خدا کے حکموں کو نہیں مانا، نبیوں کو قتل کرتا رہا، اور حضرت ملاکی کی انہوں نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد خدا کے جو جلال تھا وہ اسرائیل سے چلا گیا۔ خدا نے اپنے نبیوں کو روک دیا، اور نبیوں کو روک دینے کے بعد اسرائیل کے اندر ایسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، ہزاروں کو قتل کیا، اور انہوں نے خدا سے تمام دعائیں کی، لیکن خدا نے کوئی ان کی مدد نہیں کی۔ اور تب اسرائیل میں ایک سوال اٹھنا شروع ہوا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور تب سے کیونکہ نبی لوگ نہیں آ رہے ہیں، تب یہ سوال اٹھنا شروع ہوا کہ ہم ہدایت کو کیسے حاصل کریں۔ تب انہوں نے کہا کہ جو کتبیں پہلے سے نازل ہو چکی ہیں ہم ان سے ہدایت کو حاصل کریں۔ تو جیسے گامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ پہ جو توریت نازل ہوئی تھی وہ سب سے پہلی کتاب تھی، اور انہوں نے کہا کہ اسے ہم سب سے پہلا درجہ دیں گے۔ اور اس کے بعد سے انہوں نے ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کیا کہ وہ کون کون سے ہیں، اور خاص طور سے وہ انبیاء کرام جن کی نبوت پوری ہو گئی تھی۔ اور اس کا وجہ تھا استثنا کا کتاب، یعنی انگریزی میں کہتے ہیں ڈیوٹرانومی 18 کا 15 سے لے کے 22 میں، جہاں پر ایک سچے نبی کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ جو میرے نام سے کہے گا وہ پورا ہوگا۔ تو ان تمام نبیوں کی نبوت جو پوری ہوئی تھی اس کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور تب انہوں نے پرانے عہد نامے کے جو 39 کتابیں ہیں اس کو انہوں نے ایک نام دیا تنک۔ تے منتب تورا، نے مینس نبیم، اینڈ کے مینس کیتوبیم۔ تو تورا، نبیم، کیتوبیم، یہ 3 جلدوں میں انہوں نے پرانے عہد نامہ کو خدا کا کلام مقرر کیا، اور پورے اسرائیل کے لوگ ماننا شروع کیے۔ لیکن جو غلام لوگ بیبیلون میں تھے ان میں سے کچھ حضرات الیگزینڈریا میں چلے گئے، اور ان کو لے جانے والا الیگزینڈر دی گریٹ تھا، اور اس نے لے جا کے انہیں وہاں پہ بسا دی۔ وہ انبیاء کرام کے تعلیم سے ناواقف تھے، ہم جاہل تو نہیں کہیں گے لیکن وہ مطلب علمدار نہیں تھے، انہیں خدا کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھا، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ وہ سچے انبیاء کرام کو پہچانے کیسے۔ اور الیگزینڈریا میں رہنے والے جو یہودی ہیں انہوں نے اس 39 کتاب کے علاوہ جو کتابیں عبرانی زبان میں ان کو ملی، یہاں تک کہ اس کو بھی انہوں نے خدا کا کلام ماننا شروع کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ خدا کے اس انبیاء کرام سے زیادہ واقف نہیں تھے، یہ لوگ ایک طریقے سے کم علمی تھے، یا جاہل نہیں کہیں گے، وہ اچھا لفظ نہیں رہے گا، لیکن ان کے پاس وہ پورا علم نہیں تھا۔ اور تب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے جو عبرانی زبان نہیں جانتے تھے ان کے لیے ایک بائبل مقدس کا حصہ ترجمہ ہوا جسے کہتے ہیں LXX، اور پہلے توریت کا ترجمہ ہوا BC 250 میں شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد سے انبیاء کرام کے کچھ کتابیں اور نازل ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کتابوں کو جسے ہم کہتے ہیں LXX، یعنی کچھ 7 کتابیں رومن کیتھولک کے پاس زیادہ ہے، اور 14 کتابیں گریک آرتھوڈکس کے پاس زیادہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے۔ کچھ صاحبان اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ جو الیگزینڈریا یعنی ایجپٹ کے اندر یہودی تھے انہوں نے ان کتابوں کے اندر جوڑ دیا، تو نمبر 1 یہ لوگ انبیاء کرام کے تعلیم سے واقف نہیں تھے، نمبر 2 یہ لوگ صرف گریک زبان جانتے تھے الیگزینڈر کے وجہ سے، اور اسی لیے ان کے لیے کتابیں جو ترجمہ کی گئی اس کو پڑھ کر کے اپنے مطلب علم کو حاصل کرنا شروع کیے۔ اور نمبر 3 کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ الہامی کتاب کون کون سے ہیں، اور انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ انسان کی لکھی ہوئی کتابیں کون کون سے ہیں، یہ تمیز وہ کر نہیں سکے۔ اور اسی لیے جو بھی کتابیں انہیں ہبرو زبان میں ملی، خاص طور سے فلسطین سے یہودی لوگ آتے تھے انہیں تعلیم دینے کے لیے، ان کو انہوں نے کتاب مقدس میں جمع کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے ان کے پاس 80 کتابیں ہو گئی۔ اور اس کے اوپر ایک اچھا کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیے۔ ڈونالڈ صاحب ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے
कैनोनिसिटी, और पेज नंबर 20 में वो कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया के यहूदी लोग जो एक तरीके से इग्नोरेंट थे, जाहिल थे, उन्हें किताब मुकद्दस का इल्म ना होने के वजह से उन्होंने ज्यादा किताबों को जोड़ना शुरू किया। फिर एक और स्कॉलर हैं, उनका नाम है एफ ब्रूस। एफ ब्रूस अपने किताब के कैनोनिसिटी पेज नंबर 36 और 37 में कहते हैं कि यहूदी लोग जो फलस्तीन में थे वो खुदा के अंबिया कराम को जानते थे, वो खुदा के इल्हामी किताब को जानते थे, और वो अच्छे से तमीज कर पाते थे कि इल्हामी किताबें कौन से है और इंसान के लिखी हुई यानी जिसे हम कहते हैं एपोक्रिफा वो कौन सी है। और उन्होंने दोनों किताबों को बिल्कुल अलग अलग रखा। लेकिन अलेक्जेंड्रिया के जो यहूदी थे ये जाहिल थे, और इसीलिए इन्होंने तमीज नहीं किया कि इल्हामी किताबें कौन सी है और इंसान की लिखी हुई कौन से है, और इन्होंने जो सेप्टुअजिंट यानी एलएक्सएक्स जो बाइबल है उसमें उन किताबों को जोड़ दिया जो इंसान के लिखी हुई थी। इसके अलावा एक और स्कॉलर हैं, आप जानते हो उनका नाम है वांडर काम फ्लिंट। तो अपने किताब कैनोनिसिटी ऑफ द बाइबल पेज नंबर 171 में वो कहते हैं कि ये तमाम कंफ्यूजन इसलिए शुरू हुआ कि अलेक्जेंड्रिया के यहूदी लोग जाहिल थे, ये तमीज नहीं कर पाए कि इल्हामी किताब कौन सा है, और ये तमीज नहीं कर पाए कि इंसान की लिखी हुई कौन सी है। तो इसीलिए जो लोग फलस्तीन में थे, तो फलस्तीन के यहूदी कभी भी इस बात के कंफ्यूजन में नहीं थे कि इल्हामी किताब कौन सी है। उन्होंने सिर्फ इस 39 किताब को खुदा का कलाम माना तब से और आज तक। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो यहूदी जाहिल थे, अलेक्जेंड्रिया में थे, उन्होंने इसको जोड़ दिया। अब इसके अलावा हमारे आपके लिए एक बात बहुत जरूरी है जानना कि हजरत मसीह ने कौन सी किताब का इस्तेमाल किया। तो जब आप पढ़ेंगे लूका के इंजील उसका 24 का 25, 26, 27 और 44, तो वहां पर लिखा है कि हजरत मसीह ने अपने बाबत जितनी बातें हजरत मूसा के तौरेत में लिखा था, जितनी बातें नबियों के शहीफे में लिखा था, और जितनी बातें ज़बूर में लिखा था, वो सब अपने बारे में हवाला देके लोगों को तालीम दिया। तो ये 2 बार लिखा है कि हजरत मसीह अपने बाबत अपने बारे में जितनी बातें मूसा के किताब में लिखा था, जितनी बातें नबियों के किताब में, और जितनी बातें ज़बूर में लिखा था, वो सबको उन्होंने तालीम दिया। इसके अलावा आज जब पढ़ेंगे तो नया नियम के जो ऑथर्स हैं, कम से कम 210 कोटेशंस वो लोग लेते हैं इस 39 किताब से, जिसे हम कहते हैं तनक, यानी जिसको यहूदी लोग खुदा का कलाम मानते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि जब आप पढ़ेंगे तो पहला और दूसरा एस्ड्रास नाम का एक किताब है इस एपोक्रिफल में, ठीक है। और इस एस्ड्रास की किताब में ऑथर कहता है कि तुम इस हैकल की बुनियाद तब तक मत डालो जब तक कि कोई नबी पैदा ना हो। याद रखिएगा, एपोक्रिफल के ऑथर क्या कहता है, इस हैकल की यानी किताब बैतुल मुकद्दस की बुनियाद मत डालो जब तक कि कोई सच्चा नबी खड़ा नहीं होता है। तो ये जो किताबें लिखी गई हैं जिसे हम एपोक्रिफा कहते हैं, उस दौर में कोई नबी लोग नहीं थे, और इसीलिए ये किताब खुद कहती है कि ये इल्हामी किताबें नहीं हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये साहिबान जो लोग ये सवाल करते हैं, मैं बड़े हलीमी से कहूंगा कि यस, अगर आप जानना चाहते हैं कि नंबर 1 हम मसीहों का ईमान नए अहदनामे पर है, और नए अहदनामा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट सब 27 को मानते हैं। नंबर 2, आपको मालूम होना चाहिए कि पुराना अहदनामा किनका है, यहूदियों का, और सच्चे यहूदी कहाँ के हैं, इस्राएल के। सच्चे यहूदी आपको मालूम है कि ये अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के नहीं हैं। ये लोग वहां पर कब गए, बीसी 587 में ये बेबीलोन में गुलाम बन के गए, और लगभग बीसी 320 से 150 के बीच में इन्हें अलेक्जेंड्रिया किंगडम के टाइम में अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में लाया गया। और ये लोग जाहिल थे, नावाकिफ थे, और इस नावाकिफ एंड जाहिल होने के नाते उन्होंने उन किताबों को
वही और इंसान की लिखी हुई तमीज नहीं रखी और इसीलिए उन्होंने उसमें जोड़ दिया। लेकिन मैं आपको दावत दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहूदियों के बारे में पढ़िए कि सच्चे यहूदी जिनके पास तमाम अंबिया कराम रहे, वो लोग किसको मानते हैं। और इसीलिए 1546 में जब मार्टिन लूथर रिवाइवल लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पुराना अहदनामा हम उन यहूदियों को लेंगे जिनके पास खुदा के अंबिया कराम आते थे, यानी फिलिस्तीन के यहूदी लोग। तो इसीलिए सच्चे यहूदी इस एपोक्रिफल किताब को आज भी नहीं मानते हैं और इसलिए हम भी नहीं मानते हैं। अगर आप कहेंगे कि क्योंकि ये रोमन कैथोलिक के पास है, तो रोमन कैथोलिक एंड ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ने ये फैसला किया कि वो लोग यहूदी जो फलस्तीन के हैं उनका कैनोनिकल किताब नहीं लेंगे बल्कि अलेक्जेंड्रिया का लेंगे। तो ये उनका फैसला है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमारा मिसाल मसीह है और मसीह कहते हैं लूक 24 का 25, 26, 27 एंड 24 का 44 कि हजरत मसीह ने अपने बाबत तमाम तालीमात उस पुराने अहदनामे के तनक से दिया, तौरा, नेबीम, केतुबीम। इसलिए हम इस बात को मानते हैं जो हजरत मसीह ने तालीम दिया है। अब मैं जरा उन साहबान से कुछ सवाल कह दूं, अगर आप बुरा ना माने तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जारी रखिए। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं नाजरीन, जो जायद कुतुब हैं 66 वाज़े तौर पर बता दिया कि सारी कलीसियाँ मानती हैं और तमाम उलमा का इत्तेफाक है। और जो जायद कुतुब हैं वो तारीख़ी कुतुब हैं। गो उन्होंने जो 66 कुतुब हैं उनके साथ उनको मिला दिया है, लेकिन वो तारीख़ी कुतुब हैं। अब मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, बहुत से फ़िरके हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो अहमदी फ़िरका के बहन भाई हैं उनकी तालीम आप देख लीजिए, बाकी जितने फ़िरके हैं उनकी तालीम देख लीजिए। हमारे शिया बहन भाई हैं उनकी आप अहादीस की किताब देख लीजिए। और कुरान के बारे में भी जब आप दोनों फ़िरकों में देखते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर इत्तेफाक नहीं है। लेकिन मसीही दुनिया में जो 66 कुतुब हैं तमाम फ़िरकों में इत्तेफाक है, वो उनको मानते हैं। और जो जायद कुतुब रोमन कैथलिक बाइबल में आपको मिलती हैं उनको वो तारीख़ी कुतुब मानते हैं। तो ये प्रोफेसर साहब ने बहुत वजाहत के साथ ये बात करती है और उम्मीद है कि जो लोग सवालात उठाते हैं, अगर इस सारी तशरीह और तफसील के बाद, वजाहत के बाद भी अगर फिर भी आपकी तशफ़ी नहीं हुई, फिर भी आपका सवाल है, तो हर हफ्ते हम लाइव बराह रास्त शो करते हैं। आप तमाम अहबाब को, बहनों भाइयों को दावत है, उलमा को भी दावत है। आइए सवाल उठाइए। हम कलाम खुदा की रोशनी में जो इल्मुल तफसीर के ज़ाबते हैं, तरीके हैं, असूल हैं, उनको अपनाते हुए बात करेंगे और इखलाकियात के दायरे में रहते हुए इज्जत व एहतराम के साथ। प्रोफेसर साहब जी जारी रखिए। जी, तो पहले मैं उन साहबान से कह दूं जिन्होंने आपके फेसबुक पे कुछ कमेंट लिखा है, और रहमतुल्लाह साहब जो एक आलिम गुजरे हैं, उन्होंने खासतौर से ये एतराज़ को खड़ा किया था। और मैं इन लोगों से कुछ कहूँगा इसलिए क्योंकि हम और आप जो आज फैसला करते हैं वो हमारे आखिरत के ऊपर कहीं ना कहीं असर डालता है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम वही सवाल को अगर हम कुरान के लिए अगर हम खड़ा करते हैं और कुरान के लिए हम पूछते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि कुरान कहाँ तक खरा उतरता है। तो पहली बात, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात को थोड़ा वाज़े कर दूं, फिर आप यहीं से जारी रखिएगा। एक इल्म मैंने पहले अर्ज किया था शुरू में, जिसको कहते हैं तकाबली जायज़ा लेना। अब तकाबली जायज़ा जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं उनको माहिर समझा जाता है तकाबली जायज़े का, कंपैरेटिव रिलीजियन की जो स्टडी है उसका। तो जब कोई किताब होगी इस इल्म की रोशनी में तो बात तो फिर करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, जब प्रोफेसर साहब तारीख के आईने में इल्मुल तफसीर की कसौटी पर तकाबली जायज़ा पेश करने जा रहे हैं, तो आइए देखें
बातें किस तरह से खुलती हैं। प्रोफेसर साहब जारी रखिए। जी, तो अक्सर उलमाए कहते हैं, खासतौर से कैरानवी साहब ने दावा किया, जाकिर नायक और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे आसमान में कुरान थी वैसे पैगंबर इस्लाम के ऊपर उतरा और आज भी वैसा ही है। और ये लोग एक हदीस कोट करते हैं जो सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 510 में है। और अब जब पढ़ेंगे इस हदीस में तो लिखा है कि इस्लाम के एक बड़े हस्ती उस्मान साहब के ज़माने में कुरान ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि 509 में लिखा है कि अबू बकर ने इकट्ठा किया था, लेकिन उस कुरान से दूसरे कुरानों में तजाद थे। तो इन्होंने क्या किया, इस हदीस के मुताबिक कि सब कुरानों को इकट्ठा किया और उसके मुख्तलिफ कॉपी बनाए। कुछ साहबान का कहना है 7 जो आपने पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं 4, लेकिन हदीस में लिखा है कि उसका नंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने कॉपी किया और बाकी को जला देने के लिए हुक्म किया और उसको इन्होंने इस्लामिक ममालिक में तकसीम कर दिया कि लोग उस कुरान को पढ़ें। और तब ये कहते थे कि उनमें से एक कॉपी आज भी इस्तांबुल में है और कहते थे कि आप जाके देख सकते हैं। और ये 1999 तक ये दावा चलता रहा, लेकिन 1999 में एक अति कुलुक, एक बड़े टर्की के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इन्होंने उस कुरान की तहकीक की जो इस्तांबुल में है, जो समरकंद में है, जिसके लिए दावा किया जाता है। और मैं चाहूंगा कि आप पढ़िए, उस किताब का नाम है अल मसाहिफ, लेखक का नाम है अल्ती कुलुक, और पेज नंबर 34, 35, 36, पेज नंबर 65। तो ये पूरी तहकीक करते हैं और कहते हैं कि हमें बड़े मायूसी के साथ ये कहना पड़ता है कि ये वो कुरान नहीं हो सकता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत उस्मान ने लिखी है। इस कुरान से हजरत उस्मान का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो देखिए, ये दावा कब तक किया गया था, इस 1999 तक। लेकिन अल्ती कुलुक जब इन्होंने तहकीक की तब ये कहते हैं कि इस कुरान का उस्मान से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये साहबान जो कहते हैं कि हमारे पास जो कुरान नाजिल हुई थी, जो पैगंबर इस्लाम पे था, फिर अबू बकर ने इकट्ठा किया, उस्मान ने उसको रिवाइज किया, आज भी वही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वही कुरान आपके पास नहीं है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप ये जो बात आपने की है ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए किताब का नाम बताइए और दीगर अगर कहीं से लोगों को मदद मिल सकती है ताकि लोग ऐसे ही जज्बा ईमानी में अपने हवास ना खो दें, वो देखें कि ये आप जो बात कर रहे हैं कहाँ से आपको मिली है, कहाँ पे लोग उसको ढूंढें, कहाँ ये तहकीक की गई। तो जज्बा ईमानी में बाज़-औक़ात लोग होश खो देते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ इसका सबूत बता दीजिए, लोग पहले तहकीक करें इससे पहले कि जज्बा ईमानी उनके इख्तियार से बाहर कर दें, उनको होशो हवास खो बैठे। तो आप जरा बता दीजिए प्लीज। जी, अल्ती कुलुक अभी जिंदा हैं, ये टर्की के प्रोफेसर हैं और एक वेल नोन प्रोफेसर हैं, और इनके अंडर में साबिर अली जो एक बहुत बड़े डिबेटर हैं, इन्होंने पीएचडी किया और वो जिंदा हैं। और बड़े तहकीक के साथ इस किताब का वजाहत इस जेंटल आंसर में किया गया है, चैप्टर नंबर 14 और 15 में। और इसके अलावा लगभग 50 और स्कॉलर हैं जो सेम बातें कहते हैं, सिर्फ अल्ती लुकुक नहीं है जनाब। लेकिन मैंने जस्ट एक स्कॉलर को कोट किया, ये है जेंटल आंसर। अगर आप देख सकते हैं, आप जाइए 14 चैप्टर और 15 चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर तहकीक करता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। ये प्रोफेसर साहब ने आपको किताब, नाम, प्रोफेसर साहब का नाम बताया है, ये उनके अल्फाज नहीं है, ना ही ये जिंदगी टेलीविजन पर, ना मेरे अल्फाज हैं, ये तहकीक है। और तुर्की में ये बैठे हुए हैं साहब, आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं, जिंदा है, उनकी किताब है। जी प्रोफेसर साहब जारी रखिए। जी, इसके अलावा एक और हैं जिनका नाम है इब्ने वरक्का। इब्ने वरक्का साहब जिंदा हैं, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है विच कुरान, एंड पेज नंबर खास तौर से 34 में पूरी किताब इसी के ऊपर लिखी गई है कि अरबिक के 14 अलग अलग कुरान आज भी मौजूद हैं। कितना? 14 अलग अलग कुरान। और इसलिए इस किताब का नाम है विच कुरान, कौन सा कुरान। और ये सबका तहकीक करते हैं, मिजान करते हैं, और ये कहते हैं कि सब कुरान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
اور اس 14 قرآن، یہ جو 14 قرآن ہے کنٹینیو ہوتا رہا 1924 تک. کب تک؟ 1924 تک. اینڈ 1924 تک لوگ ان تمام قرآنوں کو ہاتھ سے کاپی کیا کرتے تھے. لیکن 1924 میں اس 14 میں سے ایک قرآن جو حفظ کا کہا جاتا ہے، انڈیا، پاکستان اور ایشیا میں فیمس ہوا کیونکہ الازہر یونیورسٹی نے اس کو پرنٹ کیا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب. مجھے کہنے دیجیے جناب. جی. اور جو وارث کا قرآن ہے وہ افریقہ کے اندر ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں قرآن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروفیسر صاحب ایک درخواست ہوگی آپ سے، یہ جو کتاب آپ نے ابھی دکھائی ہے اس کا ذرا پبلشرز بتا دیجئے کہاں سے یہ چھپی ہے، اس کا اگر وہاں پر سن بھی ہے تاکہ لوگ یہ خود تحقیق کرنے، اور خاص طور پر جو علماء پاکستان اور انڈیا میں اور دیگر جگہوں پر دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ہی جذبہ ایمانی میں لوگوں کو نہ ابھاریں تاکہ وہ اپنے حواس کھو دیں. میں پھر یہ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں، پہلے ڈھونڈیے، تحقیق کیجئے اور تحقیقی باتوں کا جواب دے کر پھر اگر آپ بات کریں تو زیادہ اچھا رہے گا. اس کتاب کا ذرا جو مصنف کا نام آپ نے بتایا، پبلشرز کون سے ہیں ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے کائنڈلی. میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو روکا ہے، لیکن چونکہ ہمارے لوگ کچھ ایسے ہیں جو درست باتوں کو، تحقیقی باتوں کو قبول نہیں کرتے، اس طرف رجوع نہیں کرتے. یہ پیچھے بیک پہ ہے پبلشر کا نام، اور وچ قرآن بائی ابن ورقہ. امیزن پہ ٹائپ کیجئے، ایک ہفتے کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا. امیزن ساری دنیا میں ہے اور یہ مطلب ایک ہفتہ میں ملے گا. اور یہ آتھر لائیو ہے، ایک زندہ آتھر ہیں. ٹھیک ہے. تو جسٹ ٹائپ کیجئے وچ قرآن بائی ابن ورقہ. اوکے. اور آپ کو یہ کتابیں مل جائے گی، اور امیزن پہ یہ اویلیبل ہے. میں نے بھی امیزن سے اسے میں نے خریدا ہے. جنٹل سر جو ہم نے بتایا تھا، یہ جنٹل آنسر بھی امیزن پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. جی تو بہت یہ بھی شکریہ. آپ امیزن سے آپ خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب اور ہے جو عرب کے علماؤں نے اسے لکھا ہے اسلامک علماؤں کے انٹرسٹ پر. تو ہم اور آپ جو سنتے ہیں 28 قرآن ہے اور تمام عربی قرآن میں الگ الگ معنی تھے، تو یہ علماؤں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس عربک میں ترجمے کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، اس عربک میں کیا کیا فرق ہے وہ لوگ ریڈ کلر میں اس کو چھاپتے ہیں. ٹھیک ہے. کس قرآن میں عربک میں کیا کیا فرق ہے وہ لوگ ریڈ کلر میں اس کو پرنٹ کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ محمد کریم صاحب نے خاص طور سے اس کے پیچھے کام کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ علماؤں نے لکھا ہے، یہ مسیحی لوگوں نے نہیں لکھا ہے. میں آپ کو بتا دوں علماؤں کے انٹرسٹ پہ لکھا گیا ہے. اور یہ آپ کو بتائے گی کہ عربک کے کس کس قرآن میں کہاں کہاں پہ فرق ہے، اور آج یہ علماؤں کا انٹرسٹ ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. آپ اس کتاب کا نام بتا دیجئے، اور پبلشرز اگر بتا سکے تو بڑی مہربانی ہوگی. نام بتا دیجئے اس کتاب کا. آتھر کا نام ہے محمد کریم صاحب. ٹھیک ہے. اور اس کتاب کا نام ہے قرات. قرات مطلب آپ کو معلوم ہے کہ الگ الگ قرات تھے، 28 قرات. تو اس قرات کے اوپر اس کتاب کا نام ہی ہے قرات. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. جو پروفیسر صاحب جی بات کر لیجیے آپ. جی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس موضوع کے اوپر اگر کسی نے بہت اچھا کتاب لکھا جسے کہتے ہیں دا سائنس آف قرآن، کہ قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن ہمارے ہاتھوں میں کیسے پہنچا، کیا یہ قرآن ایسے ہی شکل میں آسمان سے آ کے ہمیں دیا گیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ سیوطی، امام السیوطی صاحب نے ایک کتاب لکھا جس کا نام ہے الاتقان، اور یہ اردو میں موجود ہے. ٹھیک ہے. الاتقان دیکھ سکتے ہیں آپ. جی بالکل. اور یہ اردو میں ترجمہ ہے. تو بے شک یہ پاکستان میں موجود ہے، ہندوستان میں، اور آن لائن میں آپ کہیں سے بھی اس کو منگا سکتے ہیں. اور اس کے اوپر کہ قرآن کیسے ہمارے پاس پہنچا، جیسے کچھ علماؤں کا کہنا ہے کہ یہ پہلے آسمان میں تھا لوح محفوظ پر، پھر یہ ایک کوہ پہاڑ پر آیا، جبرائیل نے آ کے پیغمبر اسلام کو دیا، آپ نے اپنے کاتبن کو کہا اور انہوں نے لکھا، اور وہ آج ایسی کی ایسی ہے. لیکن پیج نمبر 116، پیج نمبر 132 اور پیج نمبر 142 میں یہ 40 حدیث پیش کرتے ہیں. 40 حدیث. اور کہتے ہیں کہ تمام علماؤں میں اختلاف ہے.
उलमा इस बात पे राजी नहीं हो पाए हैं कि कुरान लिखी कैसे गई है, कुरान नाजिल कैसे हुई, और इस बात पे उलमा इत्तफाक नहीं रखते हैं बल्कि वो इख्तलाफ रखते हैं आपस में। बहुत शुक्रिया तो प्रोफेसर साहब। अल-सयूती साहब जो कहते हैं कि देखिए आज जो आप दावा करते हैं ना कि जैसे कुरान था, जेर जबर पेश भी नहीं बदला है, मैं कहता हूँ पता नहीं ये जनाब ये हजरत कहाँ से ये बातें सीख लेते हैं कि जेर जबर पेश बदला ही नहीं है। आपको मालूम है कि जेर जबर पेश कुरान में था ही नहीं। जी और मैं बहुत आपको शुक्रिया बता दूं कि प्रोफेसर साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया। इसी ना मौजू मुझे को हम जारी रखेंगे। आप जी एक हाँ, मिनट कर लीजिए बात। जी मैं आपको बता दूं कि असल कुरान जो था जिसमें ये आप देख सकते हैं तो इसमें जेर जबर पेश नहीं था। एंड अरबिक के जो 29 हर्फ होते हैं उनमें से 4 ऐसे हर्फ हैं जिसका अपने मायने है, जैसे लाम है, बिना जेर जबर पेश और नुक्ते का बदलता नहीं, वो बदलता नहीं प्रोफेसर है साहब ना। माजरत चाहूँगा, ईब है। जी हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया। हम जी इस मौजू को आने वाले हफ्तों में जारी रखेंगे। 1 मिनट में आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए, जो बातें आज खुदावंद ने हम सब तक पहुँचाई हैं, लोग उनको समझने और कबूल करने के लिए तैयार हों, तहकीक की तरफ आ जाएं, और फिर इस प्रोग्राम को, इस मौजू पर जब बात करेंगे बाकी बातें भी करेंगे। तो आपके पास 1 मिनट है, दुआ फरमा दीजिए। जी, ए खुदा तू जो हक का खुदा है, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने हक को उन तमाम हजरात के ऊपर जाहिर कर, इन्हें ऐसा जहन दे कि ये लोग हक की तलाश कर सकें और खुदावन अपनी हकीकी जिंदगी उस हक से जोड़ सकें मालिक, ना कि बल्कि ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये ईमान रखें। और तू इन्हें खुदावन, तू जो सच्चा है, सच की तलाश करने वाली की रहनुमाई करता है, ऐसे तमाम हजरात की तू रहनुमाई कर। मसीह आपने कहा कि मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि हक की गवाही दूं, सच की गवाही दूं। आप इनको एक तौफीक अता फरमाइए कि ये लोग इस हक की तलाश कर सकें। ये दुआ को कबूल फरमाइए। ये दुआ हमारे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ शरीक हुए, और खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को, मिनिस्ट्री को बहुत बरकत दें। नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि जो एतराज़ात या इल्ज़ामात उठाए जाते हैं कि बाइबल की कुतुब 66-72 क्यों हैं, पहला हिस्सा हमने आपके सामने रखा। बाकी जो बातें हैं वो आने वाले हफ्तों में हम इसी मौजू पर जारी रखेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी, आप अपने तासुरात से हमें ज़रूर आगाह फरमाइएगा, ताकि हम इस प्रोग्राम को आपकी आरा की रोशनी में बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे बहन भाई हमें दुआओं में याद रखते हैं, और मेरी दरख्वास्त होगी कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मौसर तौर से खुदावंद की इस खिदमत को उसके जलाल के लिए, और बनीनो इंसान उसकी जो बरक़ात उसने मुहैया कर रखी हैं, वो उनकी आंखें खोले, ताकि वो देख सकें, समझ सकें, जान सकें, कबूल कर सकें कि खुदावंद के मंसूबे भलाई के हैं, बुराई के नहीं। और उसकी ये ख्वाहिश है कि सब लोगों की तौबा तक नौबत पहुँचे, और वो खुदावंद यसु अल मसीह के वसीला से जो पेशकश हमेशा की ज़िंदगी की कर दी गई है, उससे महरूम ना रह जाएं। ये हमारी ख्वाहिश और दिली दुआ भी है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान दानियाल।